آج اسرائیل نے اس چیز کا انکشاف کیا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ اس چیز کی فکر ہے کہ روس ایران کی مدد کر رہا ہے. ہمیں اس چیز کی بھی تشویش ہے کہ روس کے ایران کے ساتھ فوجی تعاون بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں اور روس لگاتار ایران کی ہتھیار بنانے اور ان کو جدید ٹیکنالوجی دینے کے لیے مدد فراہم کر رہا ہے. انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ ہم صرف یوکرین کو اسی وجہ سے آئرن ڈوم اور دیگر ڈیفنس سسٹم نہیں دے رہے کہ اگر روس کے ہاتھ یہ ہتھیار لگ گئے ہمارے تو یہی ہتھیار روس والے پھر ایران کو بھی دے دیں گے اور اس کی ٹیکنالوجی فراہم کر دیں گے جس سے اسرائیل کی ساخت کو بہت زیادہ اور بھیانک نقصان پہنچے گا. اسرائیل کو اس بات کا بھی ڈر ہے کہ اگر یہ ہتھیار یوکرین کو ملتے ہیں ہمارے اور روس ان پر قبضہ کر لیتا ہے تو ایران ان ہتھیاروں کو حاصل کرنے کے لیے روس سے درخواست کرے گا اور روس یورپ کے ہتھیاروں کی طرح ہمارے ہتھیار بھی ایران کو مہیا کر دے گا اور پھر ہمارے ہتھیار ہی ہمارے خلاف استعمال ہونے کا خدشہ ہے. دوستو بڑی خبر یہ آئی ہے کہ جو آپ اپنی سکرین پر بھی ملاحظہ کر رہے ہوں گے کہ اسرائیل کو روس کے ایران کے ساتھ فوجی تعاون پر تشویش ہے. تل ابیب نے روس کو بتایا کہ وہ یوکرین کی جنگ میں ایران کے ساتھ فوجی تعاون اور تہران کو جدید ہتھیار فراہم کرنے کے امکان پر فکر مند ہے. سائٹ نے منگل کو بند کمرے کے اجلاس میں شرکت کرنے والے اسرائیلی پارلیمنٹ کے 3 اراکین کے حوالے سے بتایا کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے انہیں بتایا کہ روسی حکومت کے ساتھ بات چیت جاری ہے اور اس بات چیت کی فریم ورک کے اندر دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات جاری ہیں. صورتحال پر کھلے انداز میں تبادلہ خیال کریں گے. انہوں نے مزید کہا کہ دونوں طرف سے شکایات ہیں. روس نے یوکرین کے لیے اسرائیلی امداد میں اضافے پر تشویش کا ظاہر کیا جبکہ تل ابیب نے ماسکو اور ایران کے درمیان بڑھتے ہوئے تعاون پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے. قانون سازوں کے مطابق نیتن یاہو نے کہا ہمیں نہیں معلوم کہ روس ایرانیوں کو ان ہتھیاروں اور فوجی امداد کے لیے کس طرح ادائیگی کر رہے ہیں. نیتن یاہو کے مطابق اسرائیل کی جانب سے یوکرین کو آئرن ڈوم جیسے فضائی اور میزائل دفاعی نظام کی فراہمی کی درخواست کو مسترد کرنے کی ایک وجہ یہ بھی خدشہ تھا کہ حساس ٹیکنالوجی روس کے ہاتھوں میں جا سکتی ہے اور پھر ایران کو دی جا سکتی ہے جس سے وہ ایران کو دفاعی نظام فراہم کر سکے گا. قانون سازوں نے کہا کہ اگر ایران کے ہاتھ ہمارے ہتھیار لگ جاتے تو یورپ کے ہتھیاروں کی طرح اسرائیل کے ہتھیاروں کو بھی ایران ریورس انجینئرنگ بنائے گا اور اس پر قابو پانے کا طریقہ سیکھے گا. گزشتہ ماہ اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن نے کہا تھا کہ اسرائیل یوکرین کی اخلاقی حمایت کرتا ہے جبکہ مشرق وسطی میں روس کے اثر و رسوخ اور روس میں یہودی برادری کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہیں. آخر پر نیتن یاہو نے روس سے گزارش کی کہ آپ ایران کی حمایت خدا را چھوڑ دیں.